بچوں کی تربیت ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم سوچ سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ روزانہ روٹین میں کچھ بھی اپنے منہ سے بولتے رہتے ہیں، اور اچھا برا جو کہ بچوں پہ غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات دیکھیں ہم بچوں کو خود سے سکھا نہیں رہے ہوتے کوئی چیز، لیکن وہ ہمیں دیکھ کے لرن کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں کاپی کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کے گھر کے بڑے اس کا رول ماڈل ہوتے ہیں، ماں باپ، بڑے پھوپھی چاچا، جس طرح ہوتا ہے پاکستانی فیملیز میں کہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، تو اگر صرف ماں باپ ہوں تو بچے ان کو کاپی کرتے ہیں، نہیں تو پھر سارے گھر والوں کو کرتے ہیں، اور گھر کے باقی ماحول کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیسا ماحول ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ماں بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے، بالکل ماں ذمہ دار ہے، لیکن اس سب میں گھر کے باقی افراد کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے اگر وہ جوائنٹ فیملی ہو تو، کیونکہ ہم اگر بڑا کوئی بھی کچھ کرے گا نا تو بچے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کو سیکھ رہے ہوں گے، چاہے وہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے دونوں۔ تو بچوں کے سامنے نا بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کیونکہ آپ جو بول رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ وہ اس بچے تک جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم بچوں کو اکثر بچے نافرمان کیوں ہوتے ہیں؟ بچے نافرمان اس لیے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ہم جب بہت زیادہ کسی چیز پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، بار بار ان کی غلطی کو رپیٹ کرتے ہیں، پھر انہیں مارتے ہیں، تو انہیں سمجھاتے نہیں ہیں ہم انہیں مارتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو ڈیٹ بنا دیتے ہیں۔ تو اس نافرمانی سے بچوں کو بچانے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ بچوں سے کونسلنگ کریں، ان سے بات کریں، ان کو اکیلے میں سمجھائیں، سب کے سامنے سمجھائیں بھی مت، ان کو اکیلے میں سمجھائیں۔ اور بچوں کو سمجھانا کیسے ہے کہ بیٹا آپ بہت اچھے ہیں، آپ تو اتنے اچھے بچے ہیں، آپ سے تو مجھے ایسی امید نہیں تھی، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح بچے زیادہ سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ماریں گے تو مارنے سے بچوں میں ضد آ جاتی ہے اور وہ ڈیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مار کھانے سے بچہ ڈر جائے گا، دوسری دفعہ ڈرے گا، لیکن تیسری دفعہ نہیں ڈرے گا، اسے عادت پڑ جائے گی، پھر وہ ڈھیٹ ہوتا جائے گا، پھر اس پہ کچھ اثر نہیں کرے گا۔ تو اس کو اثر کرنے کے لیے آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے، آپ نے اس کو بات کرنی ہے اچھے طریقے سے، اس کو سمجھانا ہے، اور سمجھانا بھی سب کے سامنے نہیں ہے، اکیلے میں سمجھانا ہے۔ اور گھر میں کوئی جس طرح کسی بچے نے کوئی چیز چرا لی یا کچھ نا، تو آپ اس کو فیل نہ ہونے دیں کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو جب گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ اس کے سامنے بچے کی تعریف کریں کہ ہمارا بچہ تو بہت اچھا ہے، بغیر پرمیشن کے کبھی کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھاتا۔ تو اس طرح بچے کو شاید اپنے کیے پہ شرمندگی ہو اور وہ اس چیز سے رک جائے، آگے جا کے ایسی حرکت نہ کرے دوبارہ۔ تو بچوں کو نا ہم خود سکھا رہے ہوتے ہیں، جیسا ہمارا لہجہ ہوتا ہے بچے کا بھی وہی لہجہ ہوتا ہے۔ اکثر مائیں کیا کرتی ہیں، گھر میں چیخ کے اور بہت ہارشلی بات کر رہی ہوتی ہیں، اور باہر جا کے تو بڑا پیار سے اور بڑے احترام سے بول رہی ہوتی ہیں، لیکن بچے نے تو جو سیکھا ہوتا ہے وہ تو اسی طرح بولتا ہے، بچہ تو آگے سے وہی ہارشلی بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میں جب کالج میں پڑھتی تھی تو ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے، تو ایک آنٹی آئیں، آئی تھنک وہ ٹیچر تھیں کوئی یا پروفیسر تھیں، تو ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا، تو وہ بیچاری بڑے اس ٹائم پولائٹ طریقے سے بول رہی، بڑا اچھا بول رہی، اور بچہ کیا کر رہا، بچہ آگے سے بدتمیزی سے بول رہا اور چیخ چیخ کے بول رہا۔ تو یعنی کہ مجھے تو اس ٹائم اتنی سمجھ نہیں تھی، میں نے جب گھر آ کے یہ بولا تو میرے بڑے بھائی تھے، وہ کہتے ہیں وہ میڈم اس ٹائم اچھا بول رہی ہوں گی نا، گھر میں وہ بھی ایسے ہی بات کرتی ہوں گی، اسی لیے بچہ ایسے بات کر رہا تھا۔ تو بچے ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو بول رہے ہوتے ہیں، ہم خود اگر اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے اور بچے کو کہتے ہیں تو ہم صحیح ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ بچہ ہمارے سے ہی سن کے، تو ہمارے سے ہی دیکھ کے تو ایکٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت ماں باپ کی اور بڑوں کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہر بندے کو دیانتداری سے پورا کرنا چاہیے۔ بچوں کو مار پیٹ کے بجائے بچوں کو سمجھا کے ان کو طریقے سے آپ لائن پہ لائیں، پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بچے سمجھ جاتے ہیں، ان کو پیار سے جو بھی سمجھاؤ نا وہ سمجھ جاتے ہیں۔